نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مسلمان جس وقت حالت جنگ میں ہوں تو انہیں کیا کرنا چاہیے، یہ ٹاپک انتہائی تفصیلی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سینکڑوں ایسی آیات ہیں کہ جس کے اندر مختلف قسم کے اعمال کے کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا، لیکن میں نے صرف 3-4 باتیں آپ تمام احباب کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ اگر ہم اس کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس طرح کی آزمائشیں مسلمانوں کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس کے اندر حق تعالی شانہ نے یہی مضمون ذکر فرمایا ہے کہ خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں کے نقصان کے ذریعے، جانوں کے نقصان کے ذریعے، پھلوں کے نقصان کے ذریعے میں تمہاری آزمائش کرتا رہتا ہوں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ کی تمنا نہ کیا کرو، اگر کبھی تمہارا جنگ میں سامنا ہو بھی جائے تو اس صورت کے اندر تم پھر صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑا کرو، اور پھر یہ بات ذہن میں رکھو کہ الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت جو ہے اللہ رب العزت نے تلواروں کے سائے تلے رکھی ہے۔ یعنی جنگ کی تمنا نہ کیا کرو، لیکن جس وقت جنگ ہو جائے تو پھر یہ ذہن بنا لو کہ حق تعالی شانہ نے ہمارے لیے جنتی سرٹیفکیٹ کا انتظام فرما دیا ہے۔ تو پہلی چیز ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ اس طرح کی آزمائشیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر آتی رہتی ہیں، لہٰذا ہمیں ہر وہ کام جو ایمان کو کمزور کر دینے والا ہے اسے چھوڑنا چاہیے۔ چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ہر وہ کام کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہو جائے اسے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم کامل مومن ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہی غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو غلبے کو اور فتح کو، کامرانی کو، ظفرمندی کو حق تعالی شانہ نے کمال ایمان کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، لہٰذا حالت جنگ میں ہمیں خاص طور پر ہر اس کام کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے کہ جس سے ہمارا ایمان کمزور ہو جائے۔ اور دوسری چیز، ہم نے مایوسیاں نہیں پھیلانی، ہم نے کمزوریاں نہیں دکھانی، ہم نے اپنے بھی حوصلوں کو بلند کرنا ہے اور دوسروں کے حوصلوں کو بھی بلند کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ذکر کریں۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ جس وقت تمہارا کسی کفار کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ رب العزت کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، تاکہ اللہ رب العزت تمہیں فلاح عطا فرما دے، کامیابی عطا فرما دے۔ اس لیے ذکر ہر وقت ہماری زبان پر جاری ہو۔ اس لیے اس وقت اگر ہم حالت جنگ میں ہیں تو ہماری زبان پر ہر وقت آیت کریمہ کا ورد ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعائے یونس علیہ السلام اسے کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جو ہے پڑھنے کا ہم اہتمام اور انتظام کریں جس وقت تک ہم حالت جنگ میں موجود ہیں۔ تو ذکر کریں اور دعاؤں کا ہم کثرت کے ساتھ اہتمام کریں، نمازوں کا ہم اہتمام کریں، خاص طور پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کے اوپر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جو ہے وہ بھاری ہوتی ہے۔ تو تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اور نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اگلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ دوران جنگ منفی پروپیگنڈوں کے پھیلانے سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، دشمن کی زبان بننے سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، مایوسیاں اور کمزوریاں پھیلانے سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ منافقین کی طرح موبائل کا استعمال نہ ہو، سوشل میڈیا کا استعمال نہ ہو، بلکہ مومنین کی طرح ہم دوسروں کے حوصلوں کو پست کرنے والے نہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند کرنے والے بنیں، کمزوریاں پھیلانے والے نہ بنیں، مایوسیاں پھیلانے والے نہ بنیں، بلکہ دوسروں کے حوصلوں کو ہم بلند کرنے کا سبب بنیں۔ اس لیے اگلی چیز جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ منفی پروپیگنڈوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اگلا کام جو ہم نے کرنا وہ یہ ہے کہ پاک فوج کی کوئی بھی حرکت ہے، کوئی بھی موومنٹ ہے، چاہے وہ آڈیو کی صورت میں ہے، چاہے وہ ویڈیو کی صورت میں ہے، چاہے وہ پوسٹ کی صورت میں ہے، ہم نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں۔ پاک فوج کے بارے میں ہم دعائیں کریں، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی ظفرمندی کے لیے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مسجدوں کے اندر جو ہے جو قرآن کرام حفاظ اور علماء ہیں ان سے درخواست کریں کوئی قنوت نازلہ کا جو ہے وہ اہتمام کریں نماز فجر کے اندر خاص طور پر۔ اور آخری کام جو میں آپ تمام احباب کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا ملک کا محافظ بننے کی کوشش کرے، اور اس میں جس کا جتنا بھی کردار ادا ہو سکتا ہے وہ اس کردار کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ خاص طور پر ہم مسلک پر
پرستی سے اور جماعت پرستی سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں۔ دیوبندیت ہے، بریلویت ہے، اہل حدیث ہے، یہ جو مسلک پرستی ہے، اور اسی طریقے سے جو جماعت پرستی ہے، کوئی کس سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک ہے، کوئی کس سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک ہے، اور وہ اپنی سیاسی جماعت کے حوالے سے ہی گفتگو کرتا ہے اور دوسروں کے خلاف جو ہے ہمیشہ اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس نظریے سے ہم نکلنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، دشمن جس وقت مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حنفی ہے یا شافی ہے یا مالکی ہے یا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا فلاں مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا فلاں گروپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، فلاں جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، فلاں سیاسی پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ محض اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، ان کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ لہذا ان چیزوں کی ہم پابندی کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے شہروں کو، ہمارے علاقوں کو، اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔